یہ سمجھتا ہوں کہ 40 روپے نہیں بلکہ اسے 140 روپے کم ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے ڈالر کی رفتار نیچے آ رہی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات کی تھی، میری دعا ہے اور ہم سب دعا بھی کریں کہ اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمین ہیں، چاہے وہ میڈیا ہاؤسز کے ملازمین ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس مہنگائی کے طوفان میں کم از کم تنخواہ، کم سے کم والی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ روپے کرنی چاہیے۔ جو ملازمین ہیں جو گریڈ 16-17 کے اندر آتے ہیں ایک گریڈ سے، کیونکہ آج اگر کسی کی 3 لاکھ روپے تنخواہ بھی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، مڈل کلاس بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں 30 ہزار روپے بجلی کے بل آ رہے ہوں، جہاں پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا ہو، وہاں عوام کا گزارا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میں یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں اس پاکستان کی عوام کو اور ان کی اس حوصلہ افزائی کو کہ اس مشکل حالات میں بھی مسکرا کر اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ جو نگراں حکومت ہے یہ ایسے اقدامات ضرور کرے جہاں وسائل پیدا ہو اور مسائل کم ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان چاہے۔ آج اس وقت ہمارے پاس جو ہماری فوجی قیادت ہے یا ہمارے فورسز کے جو سربراہ ہیں، وہ جس طرح کی سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ میری اسلام آباد میں نئے نیول چیف سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا متاثر کیا مجھے، ان کے جذبات، خیالات پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تھے۔ اسی طرح ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے جو خیالات، جو جذبات پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں، اسی طرح جو ایئر فورس کے چیف ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سارے ہی اسٹیک ہولڈرز، جو نگراں وزیر اعظم پاکستان، جس طرح اسٹیٹ بینک اور فائنینس منسٹر، اور ان کے جو اقدامات ہیں، عملی طور پہ آپ کو ڈالر پاکستان میں نیچے آتا نظر آ رہا ہے، روپیہ قدرے بہتر ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ نمبرز پہ وہ گیا ہے، پیٹرول نیچے آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اقدامات لیے جائیں، بر وقت فیصلے کیے جائیں، تو پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے تمام خلیجی ممالک کا، ترکیہ کا، چائنا کا، جنہوں نے بھی عزم کیا ہے کہ اب ہم پاکستان میں بہتری کی طرف، انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے۔